آندھرا پردیش، تمل ناڈو، تلنگانہ، کیرلا، کرناٹکا، ان سارے صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہر اس بستی میں پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار کا وجود پایا جاتا ہے، یعنی علی والوں کی تلاش جاری ہے۔ ہر اس بستی میں پہنچنا اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ جو شیعہ حیدر کرار بکھرے ہوئے ہیں انہیں تسبیح کے دانوں کی طرح سے سمیٹ دینا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ اگر وہاں بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ یا مکتب نہیں ہے تو وہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا۔ اگر وہاں مکتب اور مدرسہ چل رہا ہے تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوچنگ کا اہتمام کرنا، یعنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، تاکہ صادق آل محمد امام جعفر وہ حدیث مبارکہ کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارا سچا چاہنے والا وہ ہے جو ایک طرف دینی تعلیم حاصل کرے تو دوسری طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا کیوں بد پائے آخر کیوں؟ امام نے ارشاد فرمایا دینی تعلیم جہاں آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے وہی دنیاوی تعلیم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے آسودہ فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمارا چاہنے والا اس دنیا میں کبھی شرمندہ نہ ہو، کسی کے سامنے دست دراز نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پائے، اتنا خود کفیل ہو جائے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کہ پھر اسے محتاجی نہ رہے۔ مدارس میں ہمارے نوجوان بچے یا بچیاں اتنا دین سیکھ لیں، اتنی شریعت سیکھ لیں، اتنا اسلام سیکھ لیں کہ آنے والی زندگی میں انہیں کوئی محتاجی نہ رہے۔ اور کوچنگ کے ذریعے سے تنظیم المکاتب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کے بچے صرف مولوی نہ بنے، صرف عالم نہ بنے، صرف ذاکر نہ بنے، صرف خطیب نہ بنے، صرف شاعر نہ بنے، بلکہ ہماری قوم کے بچے ڈاکٹر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، جج بھی بنے، وکیل بھی بنے، لیکچرر بھی بنے، لیکن ایسا ڈاکٹر جو بجلی چوری نہ کرتا ہو، ایسا انجینئر جو ریت میں مٹی نہ ملاتا ہو، ایسا ٹیچر جو رشوت لے کر پیپر نہ آؤٹ کرتا ہو، ایسا وکیل جو پیسے لے کر اپنے فیصلے نہ بدلتا ہو، ایسا جج جو غلط فیصلے نہ سناتا ہو۔ ہماری قوم کا بچہ ڈاکٹر بنے لیکن دیندار ڈاکٹر بنے، ہماری قوم کا بچہ ٹیچر بنے لیکن دیندار ٹیچر بنے۔ جس طرح سے عام ڈاکٹر کرتے ہیں ہمارا ڈاکٹر ایسا نہ کرنے پائے۔ یہ ادارے تنظیم المکاتب کا ایک مقصد ہے۔ تنظیم المکاتب کے فاؤنڈر تھے مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ۔ 11 اگست 1962 میں اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ 11 اگست 1968 لیفلیٹ، کتابچے، پمفلیٹ سب آپ کے ہاتھوں میں ہیں، گھر جا کے اطمینان سے پڑھیے گا۔ تنظیم المکاتب کی ساری خدمات آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی، پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ادارہ پورے ہندوستان میں کیسے خدمتیں انجام دے رہا ہے۔ 11 اگست 1968 میں اس ادارے کا قیام ہوا اور اس کا نام رکھا گیا تنظیم المکاتب۔ 5 مکاتب سے شروع ہونے والا یہ ادارہ آج الحمدللہ بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر، کرگل، لیہ، لداخ اور نوبراہ کی پہاڑیوں تک، وہاں سے گزرتا ہوا گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر، یوپی اور بہار سے گزرتا ہوا جنوبی ہند تک 1250 سے زیادہ مدرسے قائم کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن 1250 مدارس میں 50,000 سے زیادہ یتیمان آل محمد جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں وہی رسول کی رسالت کی گواہی ہے۔ ان دونوں گواہیوں کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ پڑھ کر
دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ تنظیم المکاتب ایشیا کا وہ منفرد ادارہ ہے جو ایک طرف پیغام غدیر پہنچا رہا ہے تو دوسری طرف مقصد کربلا کی حفاظت کر رہا ہے۔ پیغام غدیر نسلوں تک پہنچا دینا، مقصد کربلا کی حفاظت کرنا، یعنی انہیں غدیری بھی بنایا جا رہا ہے، انہیں حسینی بھی بنایا جا رہا ہے۔ جو ہمارا نسب العین ہے، آج جو فرش رضا بچھا ہے، یہ کربلائی ہونے کی علامت ہے، یہ کربلائی ہونے کی دلیل ہے۔ میں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور یہیں سے آپ کی سماعتوں کا امتحان بھی کرتا ہوں کہ بچھ گیا فرش رضا مجلس کی ساعت آ گئی۔ بطور خاص شعر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بچھ گیا فرش رضا مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی۔ بچھ گیا فرش رضا مجلس کی ساعت آ گئی، محترم شعر سنیے گا۔ بچھ گیا فرش رضا مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی۔ تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی۔ تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی۔ چچا اگر شعر دل کو چھوتا ہے تو میری آواز سے آواز ضرور ملائیے گا، تھوڑی دیر حوصلہ افزائی کر کے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو معراج تک لے کر چلتا ہوں۔ بچھ گیا فرش رضا مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی۔ تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی۔ تو نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت لے لیا، حرملہ کے نام پہ غیرت کو غیرت آ گئی، حرملہ کے نام پہ غیرت کو غیرت آ گئی۔ تو اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی۔ اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی۔ قطع بند کی صورت میں یہ شعر آپ کی خدمت تک پہنچا رہا ہوں، تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی۔ مولانا نظر صاحب تشریف فرما ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ سرکار یہ شعر سنا رہا ہوں، تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی۔ تو اور مقدر کا دھنی تھا صبح عاشورہ ظفر، 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا جنت آ گئی۔ اور مقدر کا دھنی تھا صبح عاشورہ ظفر، آخری فرد تک توجہ، اس سلسلے کا آخری شعر سنانے لگا ہوں۔ اور مقدر کا دھنی تھا صبح عاشورہ ظفر، 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا جنت آ گئی۔ تو کربلا کے دشت میں سرور کا سجدہ دیکھ کر آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی۔ کربلا کے دشت میں سرور کا سجدہ دیکھ کر آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی، آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی۔ فرش رضا بچھ چکا ہے، عزائے حسین کے پروانے بڑی تیزی سے اپنے مسکن کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف فرش رضا نہیں ہے بلکہ جو ہم اس پر آتے ہیں تو بساط سلیمانی سمجھ کر آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سلیمان پیغمبر پرواز کرتے تھے، یہاں غلامان سلیمان پرواز کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حسینی فرش رضا ہے، یہ کربلائی فرش رضا ہے، اور اس امام کی شہادت کی مجلس منعقد ہو رہی ہے جس کی جوانی اور پیری سب زندان میں گزر گئی، جس کی جوانی اور پیری سب زندان میں گزر گئی۔ بڑا مظلوم ہے ہمارا یہ امام۔ میں صرف 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر کے شاعر کو آواز دوں کہ قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ تو اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ یہ حقیقت ہے، اگر علم لینا ہے تو علی کے پاس آؤ، اگر
پاس آؤ، اگر صبر کا معیار لینا ہے تو حسین کے پاس آؤ، اگر عبادت کی معراج لینی ہے تو زین العابدین کے پاس آؤ، اگر تقویٰ چاہیے محمد باقر کے پاس آؤ، اگر صداقت کا چلن لینا ہے تو جعفر صادق کے پاس آؤ، اگر قسم لینا ہے تو منشی قاسم کے پاس آؤ، اگر صدق و صفا لینا ہے تو علی رضا کے پاس آؤ، اگر تقویٰ لینا ہے محمد تقی کے پاس آؤ، اگر صفائی کا معیار چاہنا ہے تو علی نبی کے پاس آؤ، اگر حیبت لینی ہے حسن عسکری کے پاس آؤ، اگر پردے کا چلن لینا ہے تو پردے دار امام حجت کی بارگاہ میں آؤ، یہاں سے ہر خیرات ملتی ہے، یہاں سے ہر صدقہ ملتا ہے، یہاں سے ہر مراد پوری ہوتی ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ضرور ہو سکتی ہے۔ لہذا آج فرش رضا پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کو سنیے، تقریر کو سنیے، پیغامات کو سنیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دامن مراد کو پھیلا کے دعا بھی مانگیے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا وہ امام ہے جسے باب الحوائج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام موسی قاسم علیہ السلام۔ آئیے حضرات، میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں مولانا عابد رضا چلان پوری انسپکٹر تنظیم المکاتب کی خدمت میں تو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ان کے فوراً بعد تشریف لائیں گے تقریر کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سمیع الحسین صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے مولانا عابد رضا چلان پوری انسپکٹر تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ زمانہ نہ سمجھا مقام محمد، زمانہ نہ سمجھا مقام محمد، کیا حق نے خود احترام محمد، کیا حق نے خود احترام محمد، جو برساتے پتھر تو دیتے دعائیں، جو برساتے پتھر تو دیتے دعائیں، تھا کتنا حسین انتقام محمد، جو برساتے پتھر تو دیتے دعائیں، تھا کتنا حسین انتقام محمد۔ اور زمانہ میری خاک پابی نہیں ہے، زمانہ میری خاک پابی نہیں ہے، میں تقدیر سے ہوں غلام محمد، میں تقدیر سے ہوں غلام محمد۔ اور خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ فرشتے دہن اس کا چومیں گے آ کر، فرشتے دہن اس کا چومیں گے آ کر، عقیدت سے لے گا جو نام محمد، عقیدت سے لے گا جو نام محمد۔ ہمارا تمہارا نہیں کچھ جہاں میں، ہمارا تمہارا نہیں کچھ جہاں میں، بنا سارا عالم بنا میں محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ادارے تنظیم المکاتب کے سیکرٹری تشریف لائیں۔ ہمارا تمہارا نہیں کچھ جہاں میں، بنا سارا عالم بنا میں محمد، ہے ثابت یہی سے بلندی زہرا، ہے ثابت یہی سے بلندی زہرا، ہوا فاطمہ پر سلام محمد، ہوا فاطمہ پر سلام محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا عابد رضا چلان پوری انسپکٹر تنظیم مکاتب بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ فرش رضا بچھا ہوا ہے، مجلسی بیٹھے ہوئے ہیں، حسینی اور ترمنائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے، ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے، ہم عشق کو اپنے کبھی رسوا نہیں کرتے، ہر ظلم و ستم سہتے ہیں
شکوہ نہیں کرتے. اگر بیرون میں یہ شعر میں نے نہیں پڑھا تو لکھنؤ تک افسوس کرتا ہوا جاؤں گا. بڑا پیارا یہ 4 مصرع آپ کو سنا رہا ہوں. ہر ظلم و ستم سہتے ہیں, شکوہ نہیں کرتے. ہم عشق کو اپنے کبھی رسوا نہیں کرتے. مقصد یہ تھا ہو جائے اجالوں کا تعارف, ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مقصد یہ تھا ہو جائے اجالوں کا تعارف, ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. میں آپ کے ذہنوں کو مجلسی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. تو شب انصار کے دل توڑ رہے تھے شبیر. بطور خاص ملازہ فرمائے شب انصار کے دل توڑ رہے تھے شبیر. دیکھنا یہ تھا انہیں فکر تنو سر تو نہیں, یا جو کہہ دوں کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں. جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں. آئیے حضرات حسب وعدہ میں گزارش گزار ہوں تقریر کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سبیح الحسین صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنظیم المکاتب لکھنؤ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے. استقبال کریں بابا سے بلند سلام. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و شفیع قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان المبارک کی دوپہر میں روزے دار جس لہجے میں سلوات پڑھتے ہیں اسی لہجے میں آپ لوگ بھی پڑھنے کی روزہ ہے. جب ہمارے بلند سلوات یہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سخت لہجے اور کوئی غصہ کرنے والے سنگدل اور خشن ہوتے تو یہ جو لوگ آپ کے پاس اکٹھا ہیں یہ کبھی نہ آتے. چونکہ گفتگو ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے ہے, لہذا کاظم آپ کا لقب ہی ہے. مسلمان سے 2-3 باتیں کہنے کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ پیغمبر کے پاس اگر لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور پیغمبر سے لوگ اگر متاثر ہوتے تھے تو پیغمبر کے نرم لہجے اور میٹھی باتیں اور پیغمبر اسلام کے کریمانہ اخلاق کی بنیاد پر. اور یہ اور بات ہے کہ جو لوگ پیغمبر کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے, پیغمبر کے پاس بیٹھتے تھے, دوبارہ پھر آنے کی خواہش ہوتی تھی. کسی بنیاد پر مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ جادوگر ہیں, معاذ اللہ, آپ جادو کر دیتے تو پھر دوبارہ پھر آدمی آتا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ انسان کا اخلاق اور اس کا کردار, اس کی زبان, اس کی میٹھی باتیں, اس کے اچھا طور طریقہ یہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے, اپنی طرف کھینچتا ہے. انسان دوبارہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے. نرم لہجہ اور میٹھی زبان, اچھی باتیں انسان بڑے
बड़े मुस्वर के यानी गुस्सा करने वालों के गुस्से को राम कर देता है। और यही वजह है कि जनाब मूसा और जनाब हारून अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने भेजा है फिरऔन के पास जब भेजा है, तो सूरह ताहा में परवरदिगार आलम ने ये फिक्रा इरशाद फरमाया है, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। फ़क़ूला लहू, तुम दोनों जब फिरऔन के पास जा तो रहे हो, मगर फिरऔन से बात करना तो नर्म लहजे में बात करना, हिटलर बनकर के बात न करना, नर्म लहजे में बात करना। यही नहीं बल्कि अगर आप कुरान करीम में देखें, जो परवरदिगार आलम ने बनी इसराइल से अहद लिया है, पूरी एक आयत है, इसी तरीके तो आखिर में जो गुफ्तगू जो कही है कुरान मजीद ने, जो मुझे अपने मौजू के तहत बात करनी है, बनी इसराइल को ताकीद किया है, जो अहद व पैमान लिया है, उस अहद व पैमान में एक जो उसी आयत में है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ऐ बनी इसराइल जब लोगों से बात करो तो अच्छे लहजे में, मीठे लहजे में, करीमाना तरीके से गुफ्तगू करो। अली नानी गिरानी हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को काज़िम इसीलिए कहते हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं कि हमारे तमाम अइम्मा में ये सिफात नहीं पाए जाते थे, तमाम अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम में ये बातें पाई जाती थी, और जिसका सबसे खुला हुआ सबूत नहजुल बलागा है, दूसरी तरफ सहीफ़े सज्जादिया है। अगर आप अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर नजर डालें, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ तारीख का कुछ ऐसे मोड़ आए हैं कि जिसमें जमाने ने आपको काज़िम कहा, कहलवाना और है, और दूसरे पुकार के काज़िम कहें ये और है। लिहाजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अगर हयात तैयबा पर नजर डाली जाए अज़ीज़ान गिरामी, और इमाम अलैहिस्सलाम की इस लक़ब पर अगर गौर किया जाए, तो बहुत से ऐसे राज हैं और बहुत सी इसमें ऐसी आपको बातें मिलेंगी जो हमारे लिए मशाले राह हैं, जो हमारे लिए जिंदगी और अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए एक रोशनी का सबब है। आप देखिए खुद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास, इमाम की अज़मत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि जब यूनुस इब्ने अब्दुर्रहमान पहुंचे हैं, तो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने यूनुस इब्ने अब्दुर्रहमान से कहा कि खुदा की बारगाह में तुम ये दुआ किया करो। ये उसूल काफी में मौजूद है, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिनल मआरीन वला तखरिजनी मिनल तक़सीर। ये बहुत ही तफसील तलब मौजू है, और इस पे तफसील से गुफ्तगू की जाए। मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं, खुदा की बारगाह में दुआ करो कि परवरदिगारा कभी भी मेरा दीन मांगा हुआ दीन न हो। लोग मांगते हैं ना कि भाई दादा ये बर्तन दे दीजिए, कल वापस कर देंगे, दादा हमको गाड़ी की जरूरत है तो दे दीजिए, वापस कर देंगे। तुम्हारा दीन मांगा हुआ दीन नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा दीन तुम्हारी अक्ल फहम और गोया रिसर्च करके तुमने माना हो, और जब मान लिया है तो फिर उसके बाद तुम मुनहरिफ न होना। यानी ऐसा न हो कि किसी मुल्क में गए तो देखा कि वहां वाले ऐसे दाढ़ी बनवाते वैसे दाढ़ी बनवाने लगे, ऐसे बाल कटवाते वैसे बाल कटवाने लगे, फला शहर के लोग पर्दा नहीं करते तो जो है चादर उतार दिया, फला जगह के लोग आधा, वहां की औरतें आधा लिबास पहनती लिहाजा आधा लिबास। ये क्या है? ये जो है मांगा हुआ दीन है। दीन हकीकत वो है कि इंसान अगर दार की बुलंदी पर भी चला जाए तो अपने दीन को वो बेचने न पाए। अगर गुनाहों के बाजार में भी चला जाए तो उसका दीन उसको पहचानवा दे कि ये अली का शिया है, ये आले मोहम्मद का चाहने वाला है। और खुदा की बारगाह में कभी भी अपने अमल को बहुत बड़ा न समझना। हमेशा हमेशा इस बात का, तुम चाहे मजलिस करो, मातम करो, नज़र करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, मदरसा बनाओ, इमामबाड़ा बनाओ, मस्जिद, जो कुछ भी तुम्हें करना है करो, मगर कभी इस बात की तरफ तुम तवज्जो न करना कि मैंने बहुत बड़ा काम
کام کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ ہمارے کام کو قبول کر لے، اس لیے کہ دیا تو سب کچھ اسی نے ہے، احسان اس کا ہے کہ دے کر کے اگر وہ مانگ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو قبول کر رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے۔ لہذا عزیزان گرامی میں بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا، حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی اگر زندگی پر نظر ڈالی جائے، امام عالی مقام علیہ السلام خود بدفت نفیس جو انہوں نے کام کیا ہے علم کی دنیا میں، چونکہ یہ مجلس ادارہ قومی مکاتب کے جلسے سے بھی اور اس کے تبلیغی دورے یعنی دونوں ایک ہو گئے ہیں، لہذا یہ بات میں آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ محسوس کریں، اندازہ لگائیں، امام عالی مقام علیہ السلام نے یہ نہیں کہ کسی جگہ پر کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ ہمارا شیعہ آ گیا ہے تو امام شرمائے کہ مطلب یہ ہمارا شیعہ کیسے پہچنوائے، یہ بات خیال ہے عزیزان گرامی، ہمارے کردار سے وہ خوشبو آنی چاہیے کہ میرا امام جہاں دیکھے وہاں پہچنوائے، دیکھو یہ میرا شیعہ ہے، دیکھو یہ میرا چاہنے والا ہے، اتنا ہی یعنی ہمارے کردار کی خوشبو ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو وہ فرمان صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بننا۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، امام عالی مقام علیہ السلام کا یہ جو زمانہ ہے اور اس زمانے میں حکومت منصور کی تھی، منصور تبوانی تھی، یہ وہ شخص ہے جس نے بالخصوص اولاد امیر المومنین کو قتل کیا ہے، اور بالخصوص بالعموم تو تمام شیعوں کو، بالخصوص اس نے سب سے زیادہ اگر قتل کیا ہے، اور سب سے زیادہ اگر امام حسن علیہ السلام کی اولادیں اگر قتل ہوئی ہیں تو اس کے ہاتھوں سے قتل ہوئی ہیں۔ منصور کا زمانہ ہے اور بغداد کیپٹل ہے، اور اس وقت برامکی فیملی جو ہے جس کا غلبہ تھا حکومت پر، یہ حکومت سے بہت زیادہ نزدیک تھے، جو تاریخ کہتی ہے۔ برامکی جو تھے یہ ایرانی تھے، لہذا بغداد میں ایرانی بہت زیادہ آ گئے، کیونکہ برامکی فیملی کا حکومت میں اور اس میں دربار میں وزارت میں بہت زیادہ ان کا غلبہ تھا، بہت زیادہ ان کا یعنی نفوذ تھا، ان کا جو ہے بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ ایرانی آ گئے تو ایرانی جب گئے تو اپنے رسموں کو لے کر گئے۔ ایرانی سال میں ایک عید مناتے ہیں، ایرانی سال میں ایک عید مناتے ہیں، اور وہ عید وہی جو ہمارے 21 مارچ کو کہی جاتی ہے، یعنی جب سورج گویا دوسرے سال میں جاتا ہے، جس سے شمسی سال، تو یہ ایرانیوں کی عید کا زمانہ نزدیک تھا، تو ایرانیوں کی اس عید کو سیاسی طریقے سے پورے ملک میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے اور گویا اپنی حکومت کے نرم رویے کو دکھانے کے لیے منصور نے اعلان کر دیا کہ صاحب آ کر کے دربار میں مبارکباد دی جائے گی، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب، اس میں ایرانی غیر ایرانی سب لوگ آئیں گے، اور یہ جو خلیفہ صاحب ہیں یہ باقاعدہ شاہی لباس پہن کر کے تاج لگا کر کے یہ تخت حکومت تو بیٹھیں گے، لوگ ان کو آ کر کے مبارکباد دیں گے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے امام موسی کاظم علیہ السلام پر حکومت کا باقاعدہ پورا دباؤ تھا کہ آپ کو بھی اس جشن میں شرکت کرنا ہی کرنا ہے۔ امام مجبوراً برال گئے، جب وہاں گئے تو عید کے دن ایرانی ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کو آدمی گفٹ دے گا تو کوئی معمولی گفٹ تو ہوگا نہیں، سونے جواہرات قیمتی قالین وغیرہ لوگ جو ہے لا رہے، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے محل کے جتنا بڑا محل تھا اتنے بڑے محل میں 1/3 حصہ جو محل کا ایک انبار لگ گیا تھا، جو گفٹ یعنی یہ لوگ لائے تھے ایک انبار لگ گیا تھا۔ تو اب آپ سوچئے کہ محل کتنا بڑا رہا ہوگا، یعنی دربار کا 1/3 حصہ بالکل یعنی مطلب کوئی زمین سے آسمان کی طرف ایک انبار لگا ہوا ہے گفٹ کا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ جشن ختم ہو گیا ہے اور منصور جائے گا کہاں؟ اپنے گھر میں۔ تو منصور امام کی طرف متوجہ ہوا تو توجہ کرتا ہے اور امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ فرزند رسول
اس نے امام کے سامنے اپنے دونوں زانوؤں کو زمین پر ٹیک کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول آپ کے لیے میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے، البتہ ایک ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، اگر قبول ہو جائے، ایک ہدیہ لے کر کے آیا ہوں اگر قبول ہو جائے۔ امام نے کہا بتاؤ ہدیہ کیا ہے؟ کہا میں نے 3 شعر آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں کہا ہے۔ 3 اشعار میں نے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے کہا کہ پڑھو سے۔ اس نے جب پڑھا امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب۔ امام ایک مرتبہ اپنا رومال نکالتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں یہ جتنا مال منصور نے مجھے دیا ہے یہ سارا مال میں تجھے دیتا ہوں، جبکہ آخرت میں تیری جزا اور ملے گی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ بتا دیا جسے تو بہت بڑی دولت سمجھتا ہے ہم اپنے مرثیہ خانوں کو دے دیتے ہیں، اور ہمارے مرثیہ خان کے لیے فقط دنیا میں اجر نہیں ہے بلکہ آخرت میں ہمارے جب الگ سے اجر دیں گے۔ تو ایک سلام پڑھے محمد والے امام علی مقام علیہ السلام نے اس زمانے میں جو علم کا ماحول پیدا کیا تھا اور اپنے جد جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی کوششوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوششوں کو آپ نے اکٹھا کیا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دنیا پہچانتی تھی جناب امام علی مقام علیہ السلام کو، دنیا جانتی تھی امام علی مقام علیہ السلام کے۔ اس سلسلے میں ایک عیسائی عالم جو عالم العلماء کہا جاتا تھا، عالم العلماء کہا جاتا تھا، اس کے بعد ایک عیسائی عالم گیا، کہا میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہتا کیا ہے کہ میرے پاس سیکھنے آیا ہوں؟ کہا ہاں، آپ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے، اس زمین پر مجھ سے بڑا عالم ہے، بلکہ میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمندر کے سامنے جو قطرہ ہوتا ہے اس قطرے میں سے بھی میں قطرہ نہیں ہوں۔ جو شخص سب سے بڑا عالم ہے، مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، وہ اس زبور کو جانتا ہے جو اللہ نے داؤد پہ نازل کی تھی، اس انجیل کا وہ عالم ہے جو اللہ نے جناب عیسیٰ پہ نازل کی تھی، اس توریت کا وہ عالم ہے جو جناب موسیٰ پر اللہ نے نازل کیا تھا، وہ ان کتابوں اور مضامین اور صحیفوں کا عالم ہے جو اس نے گزشتہ انبیاء پر نازل کیا تھا۔ تو اس نے کہا وہ عالم ہے کون؟ وہ عالم ہے کون؟ تو امام اس نے ایک مرتبہ کہا وہ عالم کوئی اور نہیں بلکہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ جناب موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے دنیا جان لے، یہیں سے دنیا جان لے کہ گردنوں پر حکومت کرنا اور ہے، مگر دنیا کے انسانوں کے احساسات پہ حکومت کرنا یہ آل محمد کا کمال تھا، یہ آل محمد علیہ السلام کا کمال تھا۔ اسی لیے عزیزان گرامی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے جتنی بھی آپ افراد کو دیکھیں گے، جتنی بھی شخصیتوں کو دیکھیں گے، اغیار غیر مجبور ہوئے ہیں ان کا احترام کرنے پر، غیر مجبور ہوئے ہیں ان کا احترام کرنے پر۔ ایک مرتبہ ہارون جو کہ امام کا قاتل بھی ہے اور اس کے بیٹے مامون نے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ تم لوگ نہ تنہا بنی عباس سے زیادہ بلکہ ہاشمیوں میں بھی جو بنی ہاشم ہیں ان سے بھی زیادہ تم احترام کرتے ہو موسیٰ ابن جعفر کا، وجہ کیا ہے؟ تو ہارون کہتا کیا ہے میرے لال تجھے معلوم نہیں ہے آدم سے لے کے خاتم تک اگر کسی کا تمام صفات و کمالات اور علم کسی ذات میں پائے جاتے ہیں تو موسیٰ ابن جعفر الکاظم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، اغیار نے بھی، اور میں بہت ہی باتیں ہیں، بہت ہی تفصیل ہے اور بہت سے اس سلسلے میں عزیزان گرامی تاریخی شواہد ہے، میں ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد چونکہ مجلس ادا بھی ہونی ہے، مگر یہ یاد ہے عزیزان گرامی کسی بھی امام نے اپنے دور میں نہ حکومت کی طرف توجہ دی کی ہے اور نہ ائمہ نے قدرت اور طاقت کی طرف توجہ کی ہے۔ ہمارے ائمہ ہی نہیں بلکہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں کوشش کی ہے جہالتوں کا اندھیرا دور ہو جائے اور علم کی روشنی کائنات پر پھیل جائے، اس لیے کہ جس دن علم کی روشنی
इंसानियत के माहौल में पैदा हो जाएगी अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर वही दिन होगा जब जमाने का इमाम ज़हूर करेगा। जब जमाने का इमाम ज़हूर करेगा, और जब इमाम ज़हूर करेंगे तो कायनात में ज़मीन पर कहीं भी कोई जाहिल नहीं रहेगा। इसलिए कि जहां से दुनिया की तरक्की जहां पे रुक गई है, वहीं से इमाम ज़माना के इल्म का सफर शुरू होने वाला है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, अगर आप देखें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा और आपकी सीरत में, तो आपने कोशिश की है, जिंदान में रहे हैं, मगर आपने इल्म की रोशनी फैलाई है। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी, ये बात कह के मैं आप लोगों की रहमत खत्म करना चाहता हूँ। खतीब आज़म बानी तंज़ीम मौलाना गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा ने आज से 55 बरस पहले जो अज़ान दी है, वो अज़ान कौन सी है? अपनी नस्लों को बचाना है तो मारिफत याद मोहम्मद दे दो। अगर अपनी नस्लों को बचाना है तो कुरान की तालीम दे दो। अगर अपनी नस्लों को बचाना है और अपनी नस्लों को अगर गैबत के जमाने में गदीर तक पहुंचाना है तो अपनी नस्लों को दीनियात पढ़ा दो, हलाल और हराम पढ़ा दो, आले मोहम्मद की इतनी सीरत दे दो कि दुनिया के बाजार में तुम्हारा नौजवान गुम न होने पाए, ईसाई न बनने पाए, यहूदी न बनने पाए, बेदीन न बनने पाए, बल्कि तुम्हारी बेटियों का किरदार है हम ज़ैनब की करीब है, जवानों का किरदार है हम आले मोहम्मद के गुलाम हैं। और यही कोशिश बानी तंज़ीम खतीब आज़म मौलाना गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा ने 1968 में शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान गिरामी 1200 से ज्यादा मकातिब बंगाल से लेकर के नोबरा की पहाड़ियों तक आप गिन सकते हैं, मगर कितने पढ़ के दीन का काम कर रहे हैं अब आप गिन नहीं सकते हैं। कितने काम कर रहे हैं इससे निकल के अब आप गिन नहीं सकते हैं। ये आप छोड़ दीजिए जो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, किसान हो गए, आपके बिजनेसमैन, बातों के हटा दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं फकत मौलवी हज़रात के शोबे की बात कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आपको देखना है तो यहाँ मौलाना सफी हैदर साहब को छोड़ करके, इसलिए कि मकतब इनकी उम्र के बाद खुला है, अगरचे उस्ताद मौलाना गुलाम हफीज साहब इनके हैं जो इमाम होते लिहाजा है, मगर मकतब की बात कर रहा हूँ जो छोटा मदरसा जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखिए ये सबीर हुसैन से लीजिए या ये मौलाना नगर साहब से लीजिए, इधर से गिनते चले गए कितने मौलवी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सब के सब अपने गांव के मदरसे में पढ़े हैं, तब इनको शौक हुआ तो ये बड़े मदरसों में गए हाई एजुकेशन के लिए, और फिर वहां से शौक हुआ तो औहदे लिया तुम गए, चाहे मैं हूं, चाहे ये हो, चाहे ये हो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं फिर कह रहा हूं, गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा के खदमात को आप मकतबों में न देखिए, अगर खदमात को देखना है तो मेहराबों में देखिए, मिंबर को देखिए, मदरसों में देखिए, चारों तरफ, फकत हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इन बहारों की खुशबू मिलेगी जो हिंदुस्तान का आलिम दीन होगा। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, उसी सिलसिले के कड़ी जो मौलाना गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी है। वो तबलीगी सफर आज भी आसान नहीं है, आज भी आसान नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, केरला की पहाड़ियों पर मौलाना सफी हैदर साहब ने खोज करके अली वालों को निकाला है। कितनों को तो खबर भी नहीं है, कि रहने वालों को खबर भी नहीं है, तलाश कर निकाला है और उनकी नस्लों को बचाने और उनके दरमियान मजहब को बाकी रखने का इंतजाम किया है। और वो जो तरीक़ेकार अपनाया है, ये तरीक़ेकार 1-2 दिन का नहीं है, इसलिए कि 100, 200, 1000, 500 ये तो एक वक्त में खर्च हो जाएगा, मगर जब हम इन बच्चों की तालीम का इंतजाम कर देंगे तो ये जितना खर्च होता जाएगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, उन पहाड़ों पर ये केरला के अज़ीज़ान गिरामी कहाँ कैसे तलाश करते हुए पहुंचे हैं और तमाम बस्तियों को निकाला है। मैंने इस सफर में एक बात कही है, मोमिनीन से, आप हज़रात से भी कह देता हूँ कि ये मकनातीस ये जो लोहे को खींचता है अपनी तरफ, है ना, ये लोहे को अपनी तरफ खींचता है, मगर लोहा भारी पड़ जाए तो फिर मकनातीस है जो खींच करके वहां जाता है। मैं कहता हूँ मोमिनीन, तुम इतने भारी हो कि कारवान तंज़ीम तुम तक चल
अजीज़ान गिरामी, इस सिलसिले का ये सफर आप की इस बस्ती में भी, आपके इस कस्बे में भी, आपके शहर में भी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुनासिबतें एक हो गई। लिहाजा अभी तो मेरे दोस्तों, मैं आप हज़रात का मज़ीद वक्त नहीं लूँगा। इदारे-ए-तुल मकातिब की खदमात को पढ़िए और इदारे-ए-तुल मकातिब की खदमात पर ये भी मैं आपको बता दूँ, हमें न ईरान भेजता है, न हमें इराक भेजता है, न हमें ईरान पैसे देता है, न इराक पैसे देता है, हमें कोई सेठ पैसे देता है, न कोई फैक्ट्री और कंपनी देती है। हमारे हिंदुस्तान की यही आवाम है जो अपने थोड़े थोड़े पैसे सहमेवाम, डोनेशन, सरकार, खैरात वगैरह को देती है, तो ये करोड़ों में जमा होता रहता है। और ये 1200 से ज्यादा मकातिब, तबलीगी दौरे, कॉन्फ्रेंसें, किताबों की नश्र इशात वगैरह वगैरह और भी आपके मॉडर्न एजुकेशन पर जो बच्चों में पैसे खर्च होते हैं, इन्हीं में से अजीज़ान गिरामी खर्च होते हैं। ये और बात है कि देते आप लोग हैं, सेहरा कहीं और बांधा जाता है। लिहाजा ये तंज़ील मकातिब का तकरीबन 90% जो खर्च है अजीज़ान गिरामी इसी मुल्क से चलता है। यही कि मोमिनीन और मोमिनात देते हैं। इदारे-ए-तुल मकातिब की खदमात को देखिए और पढ़ें, और इस सिलसिले में आप जो मदद कर सकते हैं इदारे-ए-तुल मकातिब की, जहाँ पर भी अली वाले दिख जाए, जहाँ पर भी अली वाले मिल जाए, या तो उनके दरमियान मकातिब खुलवाइए, मदरसा खुलवाइए, और अगर मदरसे मकतब की वो मंजिल नहीं है तो फिर ऑनलाइन उन्हें मकतब पढ़वाइए। आप एक काम करेंगे, आपकी जात से अगर एक बच्चे ने भी सीख लिया तो इंशाअल्लाह कल फातिमा ज़हरा के सामने सुरखुर हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकरीर समाप्त फरमा रहे थे आप हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सबीउल हुसैन साहब की बिला की सभा में बेहतरीन पैगामात आपके ज़हनों तक मुंतकिल हो रहे थे। मजलिस का वक्त हो चुका, मजलिस तो कब की शुरू हो चुकी, लेकिन अब मजलिस को खिताब करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब कुल्ला सेक्रेटरी इदारे तंज़ील मकातिब लखनऊ, जब तक वो तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि 2-4 शेर ज़फ़र आज़मी के आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, जिसकी लतीफ़ है कुछ नहीं, गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। तो गुर्बत की तेज धूप से बचने के वास्ते पढ़ते रहो हदीस किसा और कुछ नहीं। गुर्बत की तेज धूप से बचने के वास्ते पढ़ते रहो हदीस किसा और कुछ नहीं। माले खदीजा ज़रबे अली सजदे हुसैन, इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं, इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं। मजलिसी शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, घर चाहते हो फातिमा आए बहिश्त से, घर में बिछा दो फर्श रज़ा और कुछ नहीं, घर में बिछा दो फर्श रज़ा और कुछ नहीं। फर्श रज़ा बिछा है, आप हज़रात फर्श रज़ा पर बैठे हैं, बारगाह बाबुल हवाइज में बैठे हैं। इंशाअल्लाह जो भी जायज़ हाजात होंगी वो ज़रूर कबूल होंगी। मजलिस अज़ा के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब कुल्ला सेक्रेटरी इदारे तंज़ील मकातिब लखनऊ, इस्तक़बाल करें बावाज़ बुलंद सलवात पढ़कर। एक बार और कवाला मिलाने की कोशिश की है, बस नजदीक रखने में इंशाअल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلواتهم دینا حضرات اس بات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں کہ ادارہ المکاتب سے وابستہ خادمان قافلہ آپ کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا ہے. مولانا سبیل حسین صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں بہترین گفتگو کی ہے. آج سے 55-56 سال پہلے قوم کے حالات کو دیکھ کر اور ضرورتوں کو محسوس کر کے اس وقت کے معروف ترین خطیب جو خطابت کو ہنر کے لیے جنہوں نے خطابت کو ہنر دکھانے کے لیے نہیں اپنایا تھا بلکہ دین خدا کو پہنچانے کے لیے اسے عروج پر پہنچایا تھا. خطیب اعظم مولانا سید غلام اصغری اللہ مقامہ نے اصل غیبت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے یعنی غیبت کے زمانے میں امام سے دوری کے نتیجے میں جن خطرات سے پورا عالم تشیع دوچار ہوتا ہے حتیٰ کہ تو غیبت ہی نہیں امام ائمہ کے دور ظہور میں بھی ہمیشہ خطرات کا سامنا رہا ہے. امامت کا مقصد ہی یہی تھا نبوت کے بعد کہ اللہ نے انسانوں کو ہماری خلقت سے پہلے ہماری ہر ضرورت کو ہمارے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کر دیا. ہمیں زمین تھی چلنے کے لیے درکار تو زمین پہلے بنائی تھی. سورج تھا روشنی اور گرمی کے لیے درکار تو پہلے بنایا تھا. پانی کی ضرورت تھی تو پہلے پیدا کر دیا تھا. وہ قریب پروردگار ہے، اس نے ہماری ہر ضرورت کے لیے کا انتظام پہلے کر دیا تھا. ہماری انہی ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو خالی ہاتھ بے خبر. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اس کے لیے کون بتائے گا؟ نسلیں گزرنے کے بعد تجربوں سے طے ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو وہ نسلیں تو ہی تباہی میں گزر جائیں گی، اور تجربوں سے بھی جو طے ہوتا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، بعد کے تجربے پھر بتا دیتے ہیں کہ اچھا نہیں تھا. دوائی ایجاد ہوتی ہے پھر دواؤں پہ بین لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں دوا بین ہو گئی، فلاں دوا بین ہو گئی. تو یہ بین کیوں ہوتی؟ جب بنائی گئی تھی
تو اس وقت تجربے کہہ رہے تھے اس کے فائدے یہ ہیں، اسے استعمال کرو، بعد کے تجربے نے بتایا کہ اس میں نقصان ہے، اسے بند کرو۔ تو تجربوں کے ذریعے اگر اچھا اور برا طے کیا جائے تو تجربہ کرنے والے محدود علم کے بھی ہوتے ہیں، ایک تجربے حالات کو بدلتے بھی ہیں، لہذا اللہ کا انتہائی کرم ہے اس نے ہم انسانوں کو تجربوں کے حوالے نہیں کیا کہ نسلیں بربادی میں گزر جائیں اور پھر تجربے ہوتے رہیں۔ اس نے ہمیں بنایا تو جو ہمیں ہمارے لیے اچھا ہے وہ ہمیں بتانے کے لیے، اور جو ہمارے لیے برا ہے وہ ہمیں بتانے کے لیے ہمیں بعد میں بنایا، ہماری ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلقت آدم بعد میں ہوئی ہے، نور محمد پہلے آیا ہے۔ بنی آدم بعد میں آئے ہیں، نور علی پہلے وجود میں آ گیا ہے۔ ہماری ہدایت کا انتظام اس نے پہلے سے کر دیا۔ وہ ہدایت نبوت و رسالت کی شکل میں تھی، ادھر سے لاؤ ادھر پہنچاؤ، پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ تو لوگ کھڑے ہوں اسے مٹانے کے لیے تو اسے بچاؤ۔ نبوت کے 3 کام تھے، رسالت کے 3 کام تھے، ادھر سے لاؤ اللہ کے پاس، ادھر پہنچاؤ گے تو کچھ مانیں گے کچھ نہ مانیں گے، جو نہ مانیں گے تو وہ چپ کے بیٹھے رہیں، کچھ مٹانے پہ لگ جائیں گے، مٹانے پہ لگ جائے تو بچاؤ۔ تو 3 ذمہ داریاں تھیں نبوت کی، دین کو لاؤ، دین کو پہنچاؤ اور دین کو بچاؤ۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، اس لیے کہ آدم آئے چلے گئے، سند نہ آئی کہ دین پورا آ گیا، نوح آئے چلے گئے، سند نہ آئی کہ دین پورا آ گیا، ابراہیم آئے رخصت ہو گئے مگر آسمان سے پیغام نہ آیا کہ پورا دین آ گیا۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 23 سال دین کا پیغام پہنچایا، کہیں پہ آواز نہ آئی، دین پورا آ گیا۔ مگر جب آخری حج کر کے واپس آئے اور میدان غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو ادھر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا ہو گیا۔ تو جب دین پورا ہو گیا تو ادھر سے آنا نہیں رہ گیا، جب ادھر سے آنا نہیں رہ گیا تو نبوت و رسالت کا کام ادھر سے لانا بھی تھا، ادھر پہنچانا بھی تھا۔ لہذا اب لانے کی والی کی ضرورت نہیں رہی تو نبوت و رسالت ختم ہو گئی، مگر دین کا پھیلانا باقی ہے، دین کا بچانا باقی ہے۔ لہذا نبوت ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ جب موقع ملے تو پھیلاتے رہیں اور جب ضرورت پڑے تو بچاتے رہیں۔ امامت کی یہی ذمہ داری ہے، امامت پردہ غیب میں بھی رہ کے یہ فریضہ انجام دے رہا ہے، لیکن امام جب پردہ غیب میں گیا، دور ظہور امام میں، دور حضور امام میں، امام براہ راست موجود ہے آیات دینے کے لیے، مگر جب اس نے غیبت میں چلے گئے تو بس غیبت کی پروردگار عالم جیسے خود سامنے نہیں آتا بتانے کہ میں خدا ہوں مجھے مانو، اس نے اپنے مظہر بنائے ہیں کہ میرا بندہ علی ہے اسے دیکھو مجھے پہچانو مجھے مانو، یہ میرا بندہ محمد ہے اسے دیکھو اسے پہچانو مجھے مانو، میرے ہاتھوں کا بنایا جو اتنا با کمال ہے تو میں کتنا با کمال ہوں گا۔ تو عصر غیبت میں امام گئے تو ذمہ داری دے گئے کہ ہمارے چاہنے والوں میں جو دین کو سمجھتے ہو، جن کے اندر دین کا شعور ہو، ان اور جو اپنی خواہشات نفس کے مخالف ہو، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ چلو، ان کی پیروی کرو، ان سے اپنا دین سمجھو۔ اس لیے عصر غیبت میں امام نے ذمہ داری دین کے سمجھنے والوں کے حوالے کر دی۔ آج فقیہ کی اصطلاح یہ ہے کہ فقہا وہ ہیں کہ جو دین کو اتنا سمجھے کہ سیدھے براہ راست خدا کو قرآن اور حدیث سے نکال سکے، لیکن لفظ فقیہ کا اصلی مطلب یہ ہوتا ہے دین کا سمجھ رکھنے والا، جس کے پاس جتنا علم ہے۔ ائمہ نے مسلسل اپنے ارشادات میں، بلکہ ظہور ائمہ کے دور میں، حضور ائمہ کے دور میں بھی ائمہ نے آخر دور کے ائمہ نے خصوصیت سے یہ طریقہ کار اپنایا تھا کہ جب امام سے ملنے آتا تھا کوئی دور دراز سے، مثلا آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں ایران تو جناب پہلے انہیں شہزادہ عبدالدین کہا جاتا تھا، اس لیے کہ لوگ شہزادے کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، مگر جب شعور بڑھا تو اب آج انہیں امام زادہ عبدالدین کہتے ہیں، اس لیے کہ شاہ ہونا کوئی شرف نہیں ہے، امام ہونا
इमाम दादा अब्दुल अजीम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, हमारे 10वें इमाम के ज़माने में थे। रहे यानी तेहरान से बगदाद कोई आया, तेहरान से मदीने कोई आया, कितनी दूर है। तो इमाम के पास 10वें इमाम के पास पूछने आया, इमाम ने जवाब तो दे दिया, मगर उसके बाद फरमाया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहाँ अब्दुल अजीम हसनी मौजूद है, अपने जिंदगी के मसाइल दीन उनसे पूछ लिया करो। यानी आखिरी दौर के अइम्मा ने ये निजाम बना दिया था कि अपने नुमाइंदों को तैयार करके इल्म दे के उनकी तरफ लोगों को पलटाना शुरू कर दिया था। और मैं यही के जुमला और कहना चाहता हूँ अपनी जवान नस्ल से खास करके, अभी कोई पढ़ा लिखा आलिम और फकीह कोई बात लिखे तो फौरन हमारे जैसे जाहिर हकीम और जाकिर मेंबरों पे आके शुरू कर देते हैं, ये अकीदे के खिलाफ है, ये अकीदे के खिलाफ है। हम अकीदे में बड़े मजबूत हैं, हमारी दावा है, और हम अकीदे के मामले में बहुत पक्के हैं, और हमें किसी से समझने की जरूरत नहीं है। ये अब्दुल अजीम हसनी जो इतने आलिम थे कि इमाम ने कहा तुम्हें दीन सामना हो तो उनसे सीख लिया करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। यही अब्दुल अजीम हसनी आए इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और आके कहा मौला मेरा दीन यह है, मुझसे सुन लीजिए, मैं ये मानता हूं। और उसके बाद उन्होंने अपने अकायद बताए, तौहीद से लेकर क़यामत तक के अकायद बताए। इमाम ने कहा यही दीन है, यही सच्चा दीन है। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, आज हमारे दरमियान बजाने कहाँ से बातें आ गई है कि नौजवानों के जवान अरे साहब उनका अकीदा कमजोर है, अबूबकर का अकीदा कमजोर, इमाम खुमैनी का अकीदा, फुक़हा का अकीदा कमजोर, आपका बड़ा मजबूत है। आप हैं और हम हैं क्या? अब्दुल अजीम हसनी वो जिसे इमाम ने खुद अपनी जिंदगी में मर्जा बना दिया। मुझे बस कहने दीजिए, जब कहा उनकी तरफ रुजू करो तो मर्जा बना दिया, तो मर्जा आके इमाम से कहता मेरे अकीदों को चेक कर लीजिए। तो जब इतनी अमीर शख्सियत जिस पर इमाम को एतमाद है, वो भी एतमाद करके अपने अकीदे चेक कराता है, तो फिर हमारी आपकी हैसियत क्या है कि हमको कहा के खिलाफ आवाज उठाएं कि अकीदे कमजोर हैं। हमें अपने अकीदों को उनसे जाके चेक कराना चाहिए। ये तो दरमियान में बात कह दी थी मैंने, और कभी कभी खतीब कहे चाहे न कहे सलवात भेज देना चाहिए। सिलसिला इसलिए जारी किया गया कि अभी दो काम बाकी है, दीन का फैलना और दीन का बचना। और असर के वक्त में अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अल्लाह के हुक्म की रोशनी में ईमान जिम्मेदारी डाली है हम पर, आप पर, सब पर, दीन पहुंचाने की भी, दीन को बचाने की भी। मैं उस तफसील नहीं करना चाहता, क्योंकि शहादत की शब है, वो तस्करा भी करना चाहता हूँ। दीन पहुंचाने के लिए, दीन के बचाने के लिए। ये बताइए फुरूए दीन यानी दीन की, कोई बच्चा तो हमारा मतलब तो बैठा नहीं है, हमारा पूरा करता। फुरूए दीन यानी दीन की शाखें 10 हैं। नमाज से शुरू होती बात कहां तक जाती है? अम्र बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो। तो जब नेकी को हुक्म दोगे तो पहले नेकी को पहचानोगे ना कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। तो नेकी और बुराई को पहचानना पड़ेगा, तो दीन सीखना पड़ेगा कि नहीं। फिर डुबकी लगा दी खाली खुद सीख के अमल न करो, नमाज रोजे से काम नहीं चलेगा। दूसरों को भी नमाजी बनाओ, रोजेदार बनाओ, अज़ादार बनाओ। दूसरे को खुद झूठ ढूंढना काफी नहीं, दूसरे को भी सिखाओ। तो दीन बताओ भी, दीन बचाओ भी। ये जिम्मेदारी सारे ऐसे वक्त मौजूद की है, और इसको अल्लाह ने नेमतें दी, उसकी दादा है। दादा गुलाम अस्करी थे, वो गुलाम अस्करी थे, उन्होंने मुहिम चलाई इस कौम की हरकत को दीदार बना दो। मकातिब के शोबे से खिदमत को शुरू किया, छोटे बच्चों की तालीम से खिदमत को बढ़ा के औहदे तक पहुंचाया। उन्हीं के कामों में कि घर घर दीन पहुंचाना है। एक खिदमत की जो शायद आलम तशय्यो में उन्होंने बहुत से वो काम किए जो उससे पहले आलम तशय्यो में हिंदुस्तान में नहीं हुए थे। यही मकतब खुलना गाँव गाँव, उससे पहले मदरसे थे बड़े बड़े, नाज़मिया, सुल्तान मदारिस, जवालिया, ईमानिया, नासिरिया, वसीका, तो कई बड़े शहरों में। लेकिन वो थे वो हॉस्पिटल और क्लिनिक जहां बीमार चल के आए हमारा इलाज कर दीजिए। गुलाम अस्करी ने उसे मोबाइल क्लिनिक बना दिया।
بیمار ہمارے پاس ایسا کی ضرورت ہے کہ ہم کلینک لے کے بیمار کے گاؤں میں پہنچ رہے ہیں. گاؤں گاؤں مکتب کھلے اور مکتب کھولنے کی اتفاق نہ کی. اس کے ساتھ بہت سے انہوں نے کام کیے ہیں. ان کی ایجاد تھی ہندوستان میں. اور شاید پورے عالم تشیعوں میں کم سے کم علماء عراق ایمان جب یہاں آتے ہیں اور تنظیم مکاتب کے نظام میں مکتب کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے. وہاں حوضے لوگ ہیں. اب ایران میں ماشاءاللہ بہت کچھ ہو گیا مگر آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 40 سال پہلے. خیر, تو اسی نے چیز یہ تھی کہ جہاں بکھرا ہوا تشیع گاؤں گاؤں جہاں کوئی نہیں پہنچتا, جن میں یہ سوچ نہیں ہے کہ بلائیں یا حیثیت نہیں ہے کہ بلائیں, ان تک بغیر بلائے وہ خود پہنچتے تھے جو بہت بڑے خطیب تھے, جن کے مجلس کے وعدے کے لیے لوگوں کو گویا بیٹی میں رہنا پڑتا تھا. کب خالی خالی ملے تو اس سے مجلس کا وعدہ لے, وہ بغیر بلائے بسوں پہ لدے ہوئے, بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ایکٹے میں بیٹھے ہوئے, ندیوں کو پیدل پار کرتے ہوئے, پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے دین پہنچانے کے لیے جاتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کا نام تبلیغی دورہ پڑ گیا تھا. اسی تبلیغی دورے کے سلسلے میں ہم لوگ بھی اپنی بستی میں حاضر ہوئے اور پورے ساؤتھ میں گھومتے ہوئے آئے ہیں, علی والوں کو ڈھونڈتے ہوئے تاکہ انہیں علی والوں کو پہچانا جائے, پھر ان تک دین کو پہنچایا جائے اور ان کے دین کو بچایا جائے. آپ شہروں میں بڑی اجتماعات میں محفوظ ہے, آپ کی کمیونٹی ہے, آپ کا کلچر ہے, لیکن اس وقت بھی تشیعوں میں آپ پورے ہندوستان میں دیکھیں ہمارے نہ جانے کتنے ایسے چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں کہ جہاں لوگ کٹے ہوئے ہیں بالکل عالم تشیعوں سے اپنے مرکز سے اور ان تک کوئی نہیں پہنچ رہا ہے. اسی سلسلے میں حاضر ہوئے اور آج کی شب چونکہ شہادت امام کی شب ہے لہذا مجلس بھی ہو گئی اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں مومنین اسکول جمع ہو جائیں تو ہمیں مل جائیں, اپنی بات کہیں. ہمارے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک پیغام دین پہنچانا. آپ کہیں آپ کون ٹھیکیدار ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے حکم دیا اس چیز کا, وذکر یاد دلاؤ, ٹوکو, سمجھاؤ, بتاؤ, نصیحت کرو, اچھی باتیں بتاؤ. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اس لیے کہ کسی کو بھی اچھی بات اثر کرے نہ کرے مومن پہ ضرور اثر کرتی ہے. ہماری کمزوری میں کمزوری جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے مگر کمزوری بنا لیتے ہیں وہ بھول جانا. میموری یادداشت حافظہ اچھی چیز ہے, بھول جانا چابی رکھ کے بھولتے ہیں پریشان. اینک ناک پہ رکھ کے ڈھونڈ رہے ہیں, پروفیسروں کے لیے سناتا تھا اور میرا حال بھی وہی ہو گیا. لیکن ایک پروفیسر صاحب گھر میں ڈھونڈ رہے تھے, بیگم نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا چشمہ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا ناک میں دیکھو کیا ہے. تو ایک دن آدمی کی زندگی میں یہ بھی آتا ہے. خیر ایک سلوات بھیجے محمد والے بستی بستی جا کے دین کا پیغام پہنچایا جائے, جگایا جائے, چوکایا جائے. ایک مہم ہے, ہم بھول جاتے ہیں. بھول جانا بھی نعمت ہے. گھر میں جب جنازہ رکھا ہو آدمی کے حلق سے گھونٹ پانی نہیں اترتا, لیکن یہی آدمی جو پانی نہیں پی سکتا یہ پھر دعوتیں کھاتا ہے کہ نہیں؟ جس کے گریے کی صدا چیخیں نہیں اٹھتی, جس کے آنسو نہیں لکھتے وہی دل میں تہ لگاتا ہے کہ نہیں؟ یہ رونے والے کو دوبارہ ہنسنا کس نے سکھایا؟ یہ پانی نہ پی پانے والا پھر کھانا کیسے کھا رہا ہے؟ یہ سر پیٹنے والا کیسے زندگی میں واپس آیا ہے؟ یہ اس کو حافظہ لے کے واپس نہیں آیا, اس کو بھول لے کے واپس آیا. بھول بھی اللہ کی نعمت ہے مگر ہم نعمتوں کو غلط استعمال کر کے بگاڑ دیتے ہیں. کھانا نعمت ہے مگر زیادہ کھانا اس سے مصیبت بنا دیتا ہے. بھول کی بات بھی وہی ہے. بھول اور یادداشت دونوں نعمت ہیں مگر ہم استعمال الٹا کر دیتے ہیں. جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسے بھول جاتے ہیں, جو بھلا دینا چاہیے اسے یاد رکھتے ہیں. ہمارے اوپر دوسرے نے احسان کیا ہے ہم فوراً بھول جاتے ہیں. ہم نے کسی کے ساتھ اچھا سا سلوک کر لیا تو زندگی بھر یاد کرتے ہیں, اپنی نیکیوں کو بہت یاد کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو فوراً بھول جاتے ہیں. تو بہرحال بھول ہماری ایک کمزوری ہے. لہٰذا نظام مذہب میں چیز یہ بھی ہے یاد دلاؤ, یاد دلاؤ, یاد دلاؤ, یاد دلاؤ. اس پہ خود گفتگو کا موضوع ہے کہ کہاں کہاں اللہ یاد دلاتا ہے. گھر سے نکلو تو بسم اللہ کہو, زندگی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہو. خالی اسی ایک بات کو عادت ڈال لیں تو بھولے کو یاد دلانے کے علاوہ اور کیا؟ یاد دلانے کے لیے, ٹوکنے کے لیے, اس لیے ہمارا تبلیغی دورہ اور اس کے بعد دوسرا جلدی سے سن لیں. اپنے امام کے بارے میں دو باتیں کر لوں. اس دورے کی 3 مہم ہیں. پہلی مہم ہے علی والوں کو پہچانو اور انہیں جوڑو. یہ کام 2 سال سے تقریباً ہم نے شروع کیا ڈاٹا کلیکشن کی شکل میں.
1200 مکاتب ہیں الحمدللہ ادارے کے. 1200 مکاتب میں 2000 ٹیچرز ہیں، معلمین معلمات ہیں، 300 سے 400 کے درمیان بے شمار حضرات ہیں. اور شعبے ہیں عہدۂ دور کی خدمت میں لٹریچر دیا جا رہا ہے، اسے دیکھ لیجیے گا. 70-80 خدمات کے شعبے ہیں. 7.5 کروڑ اس وقت ادارے کا خرچ ہے جو آپ دیتے ہیں، ہندوستان کا مومن دیتا ہے. یا ہندوستان میں رہنے والا ہندوستان کا مومن یا باہر چلا گیا. پہلے ہمارا تعاون بہت زیادہ باہر سے یوز جاتا تھا، بہت بڑی مدد وہاں سے ملی اور بہت کام ہوئے. لیکن اب اتنی سختیاں بڑھ گئی کہ ملک کے باہر سے پیسہ اداروں کو نہیں آ پاتا. لیکن الحمدللہ ہمارا یہ ملک جو غریب کہلاتا تھا، یہ غریب غربت بھی لٹ گئی ہے. اور غربت اصل چیز نہیں ہے، وہ اصل میں پیسہ کتنے ہی ہو، دل چھوٹا ہو تو آدمی غریب ہوتا ہے، اور کچھ ہاتھ میں نہ ہو مگر دل بڑا ہو تو آدمی غریب نہیں ہوتا. اسی قوم سے چلتا ہے. 2 لاکھ روپیے روز کا خرچے اس وقت میں لگا دیتا ہے، مگر 50,000 بچے ضروری دین تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہزاروں بچے اسکولی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور نہ جانے کا خدمت بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت. اس میں سے ایک کام ہم نے شروع کیا ڈاٹا کلیکشن. ڈاٹا کلیکشن کیا ہے؟ 7 قسمیں ہم نے کی ہے اپنی ضرورت کے لیے. ایک وہ بزرگ، بیمار، کمزور، بے روزگار لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو پہچانو، جو شریف النفس ہے ان کو پہچان کے ان تک پہنچاؤ. مانگے نہ آئے کہ جو مانگنے آتے ہیں ضرورت مند ہوتے بھی ہیں تو بھی غیرت انہیں ختم کر دینا پڑتی ہے. غیرت مند کو وہی پہنچاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ تعفف کی وجہ سے بہت سے ایسے تنگ دست ہوتے ہیں جو اپنی سفید پوشی کی حفاظت کے لیے بھوکے مر جاتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے. لوگ سمجھتے ہیں کیسے بنے، ان کو پہچانو. یہ دوسرے وہ اسٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہتا ہے، تیسرے جو پڑھ چکا ہے نوکری چاہتا ہے، چوتھے جو پڑھ چکا ہے سرٹیفکیٹ لیے ہے کچھ بزنس کرنا چاہتا ہے، پانچویں جو بے پڑھا لکھا ہے اپنی بڑی تعداد ہمارے یہاں جو کوئی نوکری چاہتا ہے جو جاہل بھی کر سکتا ہے، یا بے پڑھا لکھا ہے لیکن کاروبار کرنا چاہتا ہے. یہ 6-7 قسمیں اور 6 سے 5 قسمیں ہو گئی. اس کے بعد یہ سب ضرورت مند ہے. اسٹوڈنٹ ہے اس کی پڑھائی کا انتظام ہونا چاہیے، نوکری ہے تو نوکری دلائی جانا چاہیے، کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کرایا جانا چاہیے. ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت، بیمار ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، پاپوں سے ہے تو اس کے اوپر اس کی مدد ہونا چاہیے. تو یہ سب پہچان لیا گیا. کرے گا کون؟ کرے گی کوئی حکومت نہیں، کرے گا کوئی اسٹیٹ نہیں، کرے گا آپ. کیسے کریں گے؟ ایک کانسیپٹ ہے انشاءاللہ اسے متوجہ ہو جائیں گے. ہم نے ہمارے پاس جو 1200 یونٹ ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز ہیں 2000، منتظرین ہیں مینیجرز 1200 اسسٹنٹ مینیجر ہیں، ہر مکتب کی کمیٹی 5-7 لوگ ہیں. یعنی ایک تنظیم کا قافلہ لاکھوں افراد پر مشتمل ہے. اور ممبر سے ہمارے، اور انشاءاللہ کم از کم 1 کروڑ شیعوں تک ہماری پہنچ ہے. تو ہم 1 کروڑ شیعوں سے تو ڈاٹا کلیکشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے فارم بھی چھاپے، آن لائن سسٹم بھی بنایا. یہ سب ضرورت والے ہیں. اب اس کے بعد وہ ہے جو روٹی کما کھا رہا ہے، چاہے وہ شیرمان لگا کے کما رہا ہے، چاہے بجلی مرمت کر کے کما رہا ہے، چاہے جھاڑو دے کے کما رہا ہے، صفائی کر کے، چونا کاری کر کے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے. ہم نے ان کا نام رکھا علی والے. کرنا کیا ہے؟ ہمارے 1200 یونٹ میں 2000 ٹیچروں کے ذریعے ہم نے فارم پھیلا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگوں تک فارم پہنچا کے فارم واپس آ رہے ہیں. 50,000 کے قریب فارم ہم واپس لے چکے معلومات لے کے اس کی. اب اس میں علی والے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں آیا یہاں ویلو، بیمار ہو گیا، پہلی بار آیا ہوں، پہلی بار نہیں آیا چکا ہوں، مثال دے رہا ہوں، بیمار ہو گیا مگر آیا ہوں لیکن سچ میں ڈاکٹر سے نہیں جانتا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے مولانا میرے ساتھ ہیں، ان کی کیفیت دیکھ کے مجھے لگا کہ بی پی ہائی چل رہا ہے، چیک کیا تو بہت ہائی ملا. میں نے کہا سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کراؤ. تو میں یہ اس کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل صبح سویرے ان کا نہار کو کوئی بھی آپ کے جس سے ہو جو ان کا بلڈ لے کے ان کا کولیسٹرول لیول چیک کرا دے، جو لپڈ پروفائل کرا کہلاتا ہے وہ چیک کرا دے، تو ہمیں سفر میں رپورٹ مل جائے گی، ان کی دوا شروع ہو جائے گی. ایک سلوات دیجیے محمد والے. ہمارے یہاں بیمار ہوئے، ہم نے ہمارا سافٹ ویئر انشاءاللہ وجود میں آ جائے گا جب. ہم نے ڈالا علی والے ڈاکٹر سویلو، ہمیں ڈاکٹر سے نام آ گئے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کبھی مطلب بانٹنا ہے، شیرمان کبھی چائے بنوانا ہے، کبھی گھر کی لگائی بتائی، کبھی میسن، کبھی بجلی والا. آپ روپے ملتا نہیں، ادھر وہ میسن اور بجلی والا بیٹا اسے کام نہیں ملتا. آپ نے ڈالا علی والے میسن، 4 نام آ گیا، آپ نے بلا لیا.
اس نے ڈھونڈا آج کام کہاں کون ڈھونڈ رہا ہے، اسے بھی کاروبار مل گیا۔ تو علی والے کو علی والوں سے جوڑنے کی پورے ملک میں بنگال کی کھاڑی سے کنیا کماری تک، کنیا کماری سے 300 کلومیٹر پیچھے ہم لوگ کوچی تک ہو کے آگے الحمدللہ جہاں علی والا ہے جوڑو، تاکہ دو کام ہو جائیں۔ ایک آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنی ضرورت کسی علی والے کے ذریعے پورا کرائیں گے، تو ہماری اردو میں کہتے ہیں گھی کہاں گرا، کھچڑی۔ الیکٹریشین کو آپ نے بلایا، آپ کا کام ہوا، اس کی روزی چلی، ایک دوسرے سے کاروبار بھی ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی مثال ہمیشہ یہ دیتا ہوں، کپڑے کی دکان ہے، الیکٹریشین آپ کی موبائل دکان 4 لڑکے آپ رکھتے ہیں، وہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کپڑے کی دکان خالی ٹیکو کھولو دکھاؤ، اتنا ہی کرنا ہے نا۔ تو ہمارے پاس وہ پڑھا لکھا بھی ہے جو 5,000 8,000 کی نوکری ڈھونڈ رہا، ہم نے کہا بھائی 4 لڑکے آپ رکھے، ایک ہمارا والا رکھی ہے، تو بیکاروں کو روزگار بھی آپ کے ذریعے ملے گا، آپس میں روزگار بھی چلے گا۔ پھر آپ جڑیں گے تو آپ کے جڑنے کا نتیجہ ہم کہ ڈسپلن یہ پڑھنا چاہتا ہے، بنگلور آنا چاہتا ہے، چنئی آنا چاہتا ہے، بنگلور آنا چاہتا ہے، اس سے آپ اسپانسر کر لیجئے۔ یہ مہم ہے انشاءاللہ، شیعوں کو جوڑ کے اپنی طاقت کو اپنے اندر استعمال کرو، تاکہ ایک اور ایک 11 نہیں، ایک اور ایک 110 ہو جائے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجئے محمد علی والوں کو شروع ہے، علی والوں کو جوڑنا ایک ہے، اس کے بعد 2 کام اور جو ہمارے پرانے ہیں، ایک مکتب کھولنا۔ اب میں آپ کو مکتب کی ضرورت بیٹھ کے سمجھانے کا وقت باقی نہیں رہ گیا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اسکول کی ایجوکیشن بھی واجب ہے، لازم ہے دنیا کو بسانے کے لیے، اور دنیا بسانا واجب ہے ہمارے اوپر، دنیا ویران نہیں کرنا، بسانے کے لیے اللہ دنیا کی بسانا ہے، مگر یہ اسکول کی ایجوکیشن دنیا کی 70-80 سال کے لیے ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، مگر دین نہ سمجھا اگر تو دنیا تو بگڑے گی، اسے نہ مانی چاہیے، بھول جائیے کہ دین دنیا بناتا ہے۔ میں فی الحال ویسے نہیں پڑھتا، لیکن یہ بتائیے آخرت کیا بنائے گی؟ کیمسٹری بنائے گی، فزکس بنائے گی، کمپیوٹر بنائے گا؟ آخرت دین کے علاوہ اور کچھ نہیں بنائے گا۔ تو 60-70 سال کی دنیا والی زندگی کے لیے فزکس، کیمسٹری، یہ اور وہ سب پڑھیے، ضرور پڑھیے، میں بالکل مذاق نہیں ہو رہا، پڑھیے مگر آخرت کے لیے بھی پڑھیے۔ ڈاکٹر بنیے مگر آخرت سے ڈرنے والا ڈاکٹر بنے، تاکہ کڈنی چوری نہ کرے۔ انجینئر بنے مگر انجینئر آخرت سے ڈرتا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ اتنا بالو، اتنا ریت سیمنٹ میں نہ ملا ہے کہ پل ٹوٹ کے گرے لوگ مر جائیں۔ تو دیندار بنے گا تو آخرت کا خیال ہوگا تو اچھا انسان بنے گا۔ اس لیے مکتب اور مدرسے کا بھی خیال رکھیے۔ اگر آپ کے بچے کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ جس وقت مکتب چلتا ہے، تو اس کا مسئلہ بھی مولانا صاحب حسین صاحب نے فرمایا، ہم نے الحمدللہ پروردگار کے کرم سے ای مکتب کے نام سے ای حوزے تک آن لائن ایجوکیشن، دینی ایجوکیشن سسٹم بنا لیا ہے اور چل بھی رہا ہے۔ ہمارے 48 ای مکتب اس وقت شروع ہو چکے، 1 سال کے اندر کھلے ہیں، کورونا کا بھی شکار رہے ہیں، اپنی رفتاری سے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ ہدف یہ ہے کہ جو بچہ مدرسے اور مکتب کے لیے وقت نہیں لگتا ہے، اس کے بعد جو وقت خالی ہے ہم سب اسے پڑھائیں گے۔ اسے مدرسے نہیں کرنا گھر میں، ابھی ملان کا اس کی جیب میں مدرسہ، اس کے بیڈ روم میں مدرسہ۔ کیسے؟ صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، جینٹس اور لیڈیز دونوں، اور دونوں عالم و عالمہ ہیں، مسجد کی پڑھی ہوئی، یا ہمارے ادارے کی پڑھائی ہے کہیں اور سے پڑھی، زیادہ تر معلمات ہیں جو محبت سے پڑھاتی ہیں، نرمی سے پڑھاتی ہیں۔ 6 بجے سے 2 گھنٹے کے سلاٹس ہیں، 6 بجے صبح سے رات کے 10 بجے تک۔ کسی وقت بھی آپ کے بچے کے پاس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خالی ہے، اس میں رجسٹریشن کرا لیجیے، اس میں آپ کو اچھا پڑھے گا۔ قرآن پڑھائیں گے، دینیات پڑھائیں گے، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو اردو پڑھائیں گے، اگرچہ ہماری کتاب اردو نہیں سکھاتی خالی، ہماری اردو ریڈر بھی دین سکھاتی ہے۔ وہاں الف سے اللہ لکھنے کے بعد تے سے تادیہ لکھا ہے، ذات سے ذری لکھی ہے، عین سے علم لکھا ہے، جیم سے جرمان لکھی ہے، سین سے سجدہ لکھی ہے۔ یعنی ہم وہ مومن تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے پیشانی میں سجدے کا نشان بھی ہو، جس کے سینے کا ماتم کا نشان بھی ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و کوشش یہ بچے آئے مولانا سامنے بیٹھ کے، تربیت بھی ہوتی، صرف تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ آن لائن کی پرابلم ہے کہ تعلیم ہو جاتی، تربیت بھی ہوتی، لیکن عربی میں لفظ آ جاتا ہے، ما لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو، جس کا پورا نہ ملے اس کا پورا چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ بھوکے ہیں، 2 روٹیاں کھانے کی ضرورت ہے، آپ 2 کی جگہ کسی پورے علاقے میں شروع ہم دھوکے کھائے، ہم نے کہہ دیا میزبان سے 7 لوگ ہیں تو 15 لوگوں کو کھانا آ گیا، ہم نے دھوکا کھا کے دھوکا دینا شروع کر دیا، کہتے 5 کھانے والے ہیں، تب بھی 10 کا کھانا آ جاتا ہے،
माशाअल्लाह से आपको ये डर बहुत रहता है कहीं मौलवी ज्यादा करने वाले आ रहे होंगे, कब ना पड़ता है। तो मेरा खिला पिला है, खाते पीते आपके दरमियान चल रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन का फर्क यही है कि ऑफलाइन का मुझे पसंद नहीं, फिजिकल सामने उसमें तरबियत भी है, ऑनलाइन में सिर्फ तालीम है। लेकिन वही है कि तालीमी से ही कम से कम इल्म तो पहुंचे, जहालत तो न रहे। जहालत न रहेगी, इल्म आएगा तो तरबियत भी ले आएगा। जिसका पूरा न मिले उसका पूरा छुड़ा नहीं जाता। अगर 4 रोटी की भूख है, मुझे 4 रोटी नहीं मिले, 2 लोकमे मिल जाए तो मैं 2 लोकमे छोड़ थोड़ी दूंगा, चलो 2 लोकमे खा ले, तुझे जितना मिल रहा है उतना ले ले। ये मकतब है, मकतब तो फिजिकल मकतब दो, इसी की शायद उसकी आपको शहर जरूरत ना हो, लेकिन पूरे मुल्क में जरूरत महसूस के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में हम देखते हैं, फीस देते हैं, बच्चों को जितनी सलाहियत होती है उससे ज्यादा नंबरों से पास किया जाता है। मिलना चाहिए 60, देते हैं 80, 90। ये केजी से 8, 7, 8 तक 90, 80 वाले जब 10th में आते हैं तो एकदम से ड्रॉप करते हैं और 80, 90 वालों का लेवल 50, 60 का आ जाता है। और ये हकीकत कम से कम हिंदुस्तान के शिमाल और मशरिक में, ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में तो 100%, मुझे यहाँ हालत में अंदाजा नहीं है। नंबर ज्यादा 10th में जितने परसेंट है वो घट जाते हैं। 80, 90 वाला 70, 60 का आ जाता है। आज आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है 70, 60 कुछ नहीं है, 90 अबव कुछ वैल्यू शुरू होती है एडमिशन के लिए। 10th में अगर अच्छे नंबर नहीं होंगे तो आगे बच्चा अच्छी फील्ड में एजुकेशन के न जा पाएगा, ना अच्छा कॉलेज मिलेगा उसे। ये एक मसला है। दूसरा मसला, हमारे बच्चों को होमवर्क बहुत मिलता है यहाँ और घरों में उनको हेल्प नहीं मिलती, बच्चे कमजोर होके फिसड्डी होके छोड़ देते तालीम या कच्चा पढ़ते हैं। दादा हमने मुहिम चलाई है, उससे आप क्या ट्यूशन कहा जाता है, हमारे यहाँ कोचिंग कहते हैं। ट्यूशन हमारे यहाँ जब एक पढ़ाने वाला एक पढ़ने वाला, लेकिन कोचिंग का मतलब एक पढ़ाने वाला और 8-10 पढ़ने वाले, 15 पढ़ने वाले, 20 पढ़ने वाले, जैसे स्कूल। लेकिन कोचिंग का मतलब होता है 10, 15, 20 को पढ़ाया जाएगा, अलग से कुछ नहीं। जो जिस सिलेबस को पढ़ना है उसी का होमवर्क, उसी की मेन सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत की जाएगी ताकि बच्चे की स्कूल की तालीम अच्छी हो जाए। और जो कोचिंग में वक्त देके, ट्यूशन में वक्त देके वक्त नहीं आ पाता, तो उस कोचिंग में ट्यूशन वाले को हम यहाँ ले आएंगे कोचिंग को ट्यूशन के नाम पे और उसी में मकतब भी पढ़ा देंगे। मकतब की तालीम फ्री है, कोचिंग का खर्चा, ट्यूशन खर्चा कैसे पूरा होगा। फिर आगे तय किया है, हमने शुरू किया है कि 1,500 रुपये फी टीचर हम इदारे की तरफ से एड आए कि हम तनख्वाह नहीं देते, एड देते हैं लोकल मैनेजमेंट मिला के अपनी तरफ से तनख्वाह देता है। 1,500 इदारे से आएगा फी टीचर और बच्चे ट्यूशन और कोचिंग कर रहे हैं, वो जो फीस दे रहे हैं उसका 50% डिस्काउंट के साथ उसे यहाँ फीस ली जाएगी और उस फीस को और इस पैसे को मिला के इंशाल्लाह टीचर्स की तनख्वाह दी जा सकेगी। टीचर्स भी आपकी अपनी कम्युनिटी की बेटियां वो तो बहुत अच्छा होगा। सिलेक्शन तरीका यह है कि रिज्यूमे हमारे पास आ जाए, हम लखनऊ से हेडक्वार्टर से एक्सपर्ट्स के जरिए एग्जाम लेके, टेस्ट लेके, इंटरव्यू लेके तय करेंगे सब आने लायक हो गए। तो अगर जरूरत हो तो आप यहाँ भी ये ट्यूशन शुरू करें, उसी ट्यूशन में मकतब भी हो जाएगा, तो बच्चे ट्यूशन के लिए अलग से न जाएंगे तो उनके बाद मकतब का भी निकल आएगा। इसका नाम इस्लामिया स्टडीज कर रखा गया है। एक सलावत दे दें मोहम्मद वाले। मैंने बहुत गुंजाइश की, लेकिन जो इमाम की शहादत की शब है, मजलूम इमाम, सारे मजलूम हैं, उन्होंने मजलूम तरीन शख्सियत हमारे सातवें इमाम की, मैंने बहुत सी बातें यही बैठे बैठे नोट की थी, लेकिन उन सब कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं इब्तिदाई मालूमात पर थोड़ा 2-3 बातें कह देना चाहता हूँ। सारे इमाम की हमारी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई, लेकिन सातवें इमाम की विलादत किताबों में, उर्दू रीडर में भी हमारे लिखा है और हर किताब में तकरीबन अबवा मदीने से थोड़े फासले पर है। क्यों वहां विलादत हुई? वाकया ये है कि छठे इमाम हज करने गए थे, फैमिली साथ थी, सातवें इमाम की वालिदा साथ थी, हज से वापस आए तो अबवा पूछे थे तो विलादत हो गई। मैंने खास करके तो पूछे क्यों किया, ये पैगाम देने के लिए कि हम बहुत जल्दी अहकाम मज़हब को छोटे बहानों से बदल देते हैं। हर गर्मी में पड़ रहा है, हमारी सेहत खराब हो जाएगी, भीड़ बहुत, घर नहीं जा पाएंगे। रमजान में 18 घंटे रोजा नहीं रख पाए, सुबह से नहीं रखते। अरे भैया सुबह रखो, जब हालत खराब होगी पानी पी लेना, गुनहगार तो नहीं हो गए। जरा से घुटनों का हुआ, कुर्सी बैठना शुरू कर दिया।
میں الحمدللہ آپ کی کرسی میں نہیں بیٹھتا. زمین پر ڈاکٹر منع کرتا ہے اٹھنے بیٹھنے سے تو گھٹنے ٹیکنے سے سب چیز منع کرتا ہے. تکیے رکھ لو, گھٹنے ٹیک کے بیٹھو. نہیں ہے, ہم بہت جلدی, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن ہماری پوزیشن ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈ کے ہم دین کو جلدی سے چھوڑ دیتے ہیں. چھٹے امام ساتویں امام کی والدہ کو حج پہ لے گئے. کب لے گئے؟ واپسی میں بچہ راستے میں ولادت ہوئی. انہوں نے اس کو بہانا ہمیں سکھایا ہے کہ دین پر عمل کرنا ہو تو دین کے لیے جذبہ ہونا چاہیے, عذر تراشی نہیں ہونا چاہیے. ساتویں امام کی کل مبارک 72 سال ہے. 72 سال میں 20 سال چھٹے امام کے ساتھ زندگی گزر کی. 35 سال امامت. بنی امیہ اور بنی عباس دو دور گزرے حکومتوں کے. بنی عباس کے حکومت کا سب سے مضبوط زمانہ منصور دوان الکی سے لے کے مامون رشید تو حضرت ہو گئی کہنے کہ مامون ملون تک چلتا ہے. امام کی قیادت ہارون کے ہاتھوں ہوئی. سخت ترین دور تھا, مشکل ترین دور تھا. قید خانے میں ان کا حصہ گزرا. میں دو کام امام کے ہیں, پھیلانا دین, بچانا دین. امام نے دونوں کاموں کا انجام دیا. کیسے کیسے انجام دیا؟ انہوں نے علماء اور ماہرین تعلیم تیار کی مختلف لوگ میں. انہوں نے حکومت کے اندر اپنے نمائندے بھیجے. جناب علی بن الدین امام کے چاہنے والے تھے, وزیر اعظم تھے ہارون. انہوں نے دشمنوں کے ساتھ تحفے دے کے نرمی کا, محبت کا برتاؤ کر کے انہیں اپنایا. میں صرف سرخیاں بنا رہا ہوں تاکہ ہم سوچیں. جذباتیت پہ قابو حاصل کی, قوم کو جذباتی نہ ہونے دیا. ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھینس کی لا والی مہم چلائی, بھگا والی مہم نہیں چلائی. وقت ختم ہو گیا, ایسے نہیں سننا چاہتا ورنہ وزیریں تھی سب کی. پھر بھی مختصر سی جملہ سنا دینا چاہتا ہوں, اس لیے اس وقت ہماری محفلیں مجلسیں منبر سے لے کے ناروں تک بھاگو بھگاؤ کی چل رہی ہیں. ایسی باتیں شعر دوسرے جتنے بزرگ اور محترم مان رہے ہیں ان کی توہین کرنا مذہب اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. قرآن مجید کہتا ہے دوسرے کے چھوٹے خدا کو تو برا نہ کہو, ورنہ وہ اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو برا کہے. جب جھوٹے خدا کو برا نہیں کر سکتے تو جھوٹے دعوے دار دنیا کے امامت کے سامنے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب فتوے موجود ہیں. اور ہماری جذباتیت کیا کرتی ہے؟ ہم نعرے لگا دیتے ہیں, ہم تقریریں کر دیتے ہیں, ہم شعر پڑھ دیتے ہیں, اور ہمارے ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے وہ خود کچھ حملہ تیار کی جاتے ہیں جنہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کی توہین کرتے کافر انہیں مار ڈالو. ہو سکتا ہمارا ایک جذباتی نعرہ کسی ایک مومن کے گلے کے کٹنے کا سبب بنتا ہے. ہو سکتا میرا منبر سے کوئی جملہ کسی مسجد میں خود کچھ بم تیار کر کے ممباڑے کا ہزاروں کے جس کے چیتڑے اڑا کے خون بہا دے. تو ہم بہت احتیاط کی ضرورت ہے. امام موسیٰ کی پوری سیرت نظر ڈالی انہوں نے. مدارات علماء نے لفظ سوال کیا تفریح مداراتی, یعنی حق کو چھپا چھپا کے پہنچانا اور باطل کا مقابلہ کرتے رہنا, لیکن سامنے سے سیدھا ٹکراؤ کا ماحول عیار نہ ہونے دینا. میں ایک جملہ سے سنا دیتا ہوں. امام کی زندگی میں ایک شخص تھا جو عمری کہلاتا, یعنی خلیفہ دوم کی اولاد سے تھا. جناب زید کی اولاد میں زیدی, حسین کی اولاد حسینی, جعفر کی اولاد جعفری, ویسے عمری تھا. جہاں امام کو دیکھے امام کو برا بھلا کہے, گالیاں دے. ایک دن امام اپنے اصحاب کے ساتھ اس کی کھیتی کے پاس سے گزر رہے تھے. اس نے پھر بکواس شروع کی, بدتمیزی. اصحاب نے دیکھا کہ اس وقت مسجد ہے نہیں, بھیڑ نہیں, کہا مولا اجازت دے, اسے ہم ٹھیک کر دیں. امام کا نام اجازت نہیں دی, نہ زبان چلانے کی اجازت دی, نہ ہاتھ چلانے. چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد, ایک دو دن کے بعد امام پھر اس کی کھیتی پہ پہنچے, اپنے سواری پہ سوار ہو گئے. وہ اندر کھیتی میں کام کر رہا تھا. گھوڑے پہ بیٹھ کے وہاں تک اس کی کھیتی کو رونتے ہوئے پہنچ گئے. اس نے چیخنا چلانا شروع کیا, یہ کیا کر رہے ہو, برباد کر رہے ہو, تباہ کر رہے ہو. خوب برا بھلا کہا. امام سر پہنچے اس تک. خود کے رسول ہے نا, ابھی مولانا نے جو آیت پڑھی تھی یہی رد پڑھی تھی نا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے, بد کلام ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو بھگانے کے لیے بد کلامی ہے اور لانے کے لیے خوش کلامی ہے. ہماری زبان میٹھی ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ اپنے مال سے اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے, لیکن تمہارا کیا چلا جاتا ہے کہ تمہارے لبوں پہ تبسم ہو, ایک مسکراہٹ بنا سکتے ہو.
खैर वो चीखता है, इमाम के पास पहुंच गए, कुछ काम कर रहा था, पूछा खेती कर रहा, हाँ, कितने पैसे लगे, 100 दीनार। इमाम ने पूछा कितनी कमाई की उम्मीद है, कहना मैं कोई इल्म रखता हूँ, बदतमीजी की कीमत है भाई, अंदाजा तो होगा, क्या उम्मीद है कि इस पर 200 दीनार कमाएंगे। इमाम ने थैली निकाली 300 दीनार की। पहले सवाल था होने वाला क्या है, यहाँ पे तकनीक के जुमले 300 दीनार को दे, 500 क्यों नहीं थे, 100 लगाए 200 कमाएंगे। इमाम ने थैली निकाली, 300 पहले गिन के लाए, यानी पता था क्या होगा, अल्लाह की तरफ से उसको 300 दिए, कहा ये ले 100 तेरी तो लगे और 200 कमाएगा वो, मैं तेरे खेती को घोड़े थोड़ा सा कुचला है ना, 10-20 पौधे मसल कुचले होंगे, ये 300 तेरे और ये जमीन ये खेती भी तेरी। उसने इबादत की, इमाम चले आए। 1-2 दिन के बाद मस्जिद आया, इमाम को देखते ही उसने फौरन आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह यअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ही जानता है कि अपनी रिसालत किसके हवाले करे। गालियां दे रहा था और अब कह रहा रिसालत किसके हवाले करे, तो रसूल नहीं इमाम है। इमाम ने वो हालात देखे, अपने हिसाब से कहा बताओ तुम जो करने वाले थे वो अच्छा था या जो मैंने किया वो अच्छा है। तुम भगाने वाले थे, मैं खींच लाया, तुम गालियों पे जबान चलवाने वाले थे, मैं तारीफों पे जबान ले आया। आज हम जज्बाती होके अपने जज्बात को अपने महफूज मकारों में नारे लगा के शेर सुन के खुश हो लेते हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारे जज्बात कहाँ खून बहाने का जरिया बन जाएंगे, कहाँ जिस्म के चिथड़े होने का जरिया बन जाएंगे। लानत खुदा के लिए जज्बात पे काबू कीजिए और इमाम की सीरत पे अमल कीजिए। इमाम काज़िम नाम इसलिए है कि आपने हमेशा जब्त किया है, दूसरा आपका लक़ब अब्द सालेह है। इतनी इबादत की कि दुश्मन भी गवाही दे रहा था, बस मैं आपको सब करता हूँ। कैद में रखे गए, एक के बाद एक जिंदान का निगरान बदला गया, जिसके बाद देखते हैं इमाम की इबादत देख के वो कत्ल करने में तैयार नहीं होता। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है, सिंधी इब्न साहिब जो कातिल, उससे पहले जो जिसने कत्ल नहीं किया, राजी नहीं हुआ, इमाम की इबादत से मुतासिर हुआ। एक दिन हारून देखने आया कि देखें सख्ती कर रहा है कि नहीं, ताकि कैद रखो सख्तियां करो। तो तहखाने में जिसमें कैद थे इमाम उसमें झांका तो कहा कि नहीं कहा, उसने देखा एक चादर पड़ी हुई थी, दूर से देखा तो उसने कहा बस चादर पड़ी है। चादर नहीं पड़ी है, वो सब बिजाफा है, नमाज पढ़ने सकते हुए जाके नहीं बना हो गए हैं कि दूर से लेकर लगा चादर पड़ी हुई है। गुजरी सबकी उम्र गुजरी, हम आप छोटी सी परेशानी शिकवा करते हैं। सुनिए इमाम के कलमा सुनिए, कैदखाने में आए तो कैदी होने पे मुसीबतें उठाने पे छोटी परवरदिगार कैदखाने से बाहर था, मशगूलियात थे, उस तरह से इबादत नहीं कर पाता था जैसे करना चाहिए। अब कैदखाने में तो मैं मौका दिया इबादत का, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। देखो वाला कैदखाने में आप है, हमेशा भूखे प्यासे तो नहीं रखे जाते, खाना तो पहुंच जाता है। आज शाम के कैदखाने में दो कैदी है जिनकी नमाज शब तो नहीं छूटती, मगर ये जरूर है कि भूखा प्यासा रहना पड़ता है। अल्लाह इसी आदम में जहर दिया गया, जहर देने के बाद छुपाने के लिए हमें मारा नहीं है, बुलाया गया, घर में लाया गया, फिर ये साबित करने के लिए कि हमने मारा नहीं है। इमाम के जनाजे को ले जाके बगदाद पे बहते हुए दरिया के पुल कर दिया गया। देखो हमने मारा नहीं है, कफन हटा दिया गया, देखो गला नहीं घूटा है, देखो कोई गम नहीं है। भीड़ लगती रही, इमाम की वकार को घटाने के लिए दुश्मन तमाशा कर रहा था। इमाम के खानदान से कुछ बहादुर निकले, भीड़ हटाई, कांधों पर गरीबुल वतन का जनाजा उठा के ले जाके दफन किया। मैं कहूँगा बड़ी मजलूमियत की मौत मौला आपकी, आप शिया आज भी उस पर जाके रोते हैं, सब रोते हैं, रोते हैं, मगर मौला आपकी मौत तो दफ्न हो गई। अरे करबला में आपके दादा की लाश सामने पड़ी थी, बेटा हाथों में कड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पूरा जरूर कहूँगा लाश उठा के ले गए दफन करने के लिए, तो रवायत कहती है हथकड़ियां बेड़ियां काट के दफनाया, यानी इसी कैद के आलम में शहादत हुई। मगर जिस्म तो जख्मी न था, करबला में हुसैन जिस्म टुकड़े टुकड़े था। बेगौर जनाजे को छोड़ के
तबीहा परवरदिगार हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी इबादत कराते और उसे कबूल फरमा। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे बुजुर्गों ने जिस हालात से गुजर के हिजरतों में मुसीबतों में तकलीफ में रह के भी हम तक दीन पहुँचाया है, आज हम हलाक का शिकार नहीं हैं महबूब, मगर हम पे तवज्जो बहुत है महबूब। हमारी पूरी कौम को अगली नस्लों की हिफाजत का ख्याल और तक दीन पहुँचाने का मुसम्मम इनायत फरमा। परवरदिगार हमारी जिस्म भी बीमार, हमारी रूहें भी बीमार, हमारे दिलों को कीने से पाक कर दे, हमारे बगावों को बदगुमानियों से पाक कर दे, हमारे जो चले गए कब्रों में मोहताज हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, बाकी बीमारी फरमा, जो बेरोज़गार हैं, तकदस्त हैं, फ़कीर हैं, तू गनी है, तेरे दरबार में कोई कमी नहीं है, तूने वो भेजे थे जिन्होंने किसी साहिब को खाली हाथ नहीं भेजा, जो तकदस्ती और गुर्बत और फ़क़्र का शिकार है महबूब, उन्हें फ़क़्र में ज़रूरत रोज़ी इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब जो नेमतें दी उनकी कदर की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हम अपने वक्त की कदर करें, अपनी आक़ल की कदर करें, अपनी दौलत की कदर करें, अपनी हर नेमत की कदर करें, उससे बर्बाद और ज़ाया न करें। परवरदिगार अपने नेमत में उलमा फ़ुक़हा बिलख़ुसूस मराज़ तकलीफ़ उनमें बिलख़ुसूस महाफ़िज़ तशय्युअ अहलुल्लमा खामेनी रहबर इन्क़िलाब और बेकार तशय्युअ अहलुल्लमा सीसानी की हिफ़ाज़त फरमा। हम सबको तौफ़ीक़ है जो को ज़ियारत इनायत फरमा। परवरदिगार असर ग़ैबत में हम लोग ज़िंदगी दे के बाद ज़ुहूर अपने मौला के सामने जा सकें, उनके सामने मुँह दिखाने के लायक हों और उनसे कोई छोटी सी जिम्मेदारी चाहे झाड़ू देने की हो हमें नसीब हो जाए। हम उनके नासिरों में शुमार फरमा, उनके गुलामों में शुमार फरमा, हमारी बेटियों की कलीज़ों में दाखिल करते हैं। परवरदिगार आपके मोहब्बत वाले मोहब्बत आज जिस मज़लूम की शहादत की शब उसका वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारे आँखों को फर्जंद ज़हरा के नूर से मुनव्वर फरमा, हमें शफ़ाअत मोहब्बत वाले मोहब्बत पाने के लायक बना दे। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौबा फरमा के इसके बागी के मरहूमीन, इस उस्मान में मक़बूली, इस बस्ती के मरहूमीन और पूरी ज़मीन पर जो हैं फिर हुजूर बागी तमीम सबकी को बंदिया कर दे के अल्लाह की अता में कोई कमी नहीं